خیال ہی گزرا، پہلے شیطان کی طرف سے آیا، دوسری اوپر سے مہربانی ہو دھیان کر علم یعلم بان اللہ یرا، کیا تو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ ترقی کر دے ہو، ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو، اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہیں، اور خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ خیال گزرا، ساتھ ہی خیال علم یعلم بان اللہ یرا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے ہاں نیچے ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی۔ خیال آیا چھوڑ دی، لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت دین ہے ضرور گھوم کر آئے گا۔ تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی، تب جو ماشکی جس کو ہم ذاتی زبان میں کہتے ہیں وہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے۔ گھر ان کی بیوی تھی، وہ پانی دینے کے لیے آیا، ماشکی پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا نا تو اس نے ہاتھ پکڑ دیا ان کی بیوی کا، انہوں نے اتنے پھڑیا، ادھر ماشکی نے کار پڑ لیا، وہ بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے وہ پتر کی ہو گئی، اس کو بھی خیال آیا اور روتا ہوا بھاگ گیا۔ اتنے وہ بھی بہ کے چنگا روئے دے، اکھاں لال کیتیاں، کار مائی بھی بڑا روئی، ساری زندگی لنگ گئی ہے، بڑھے ویلے کی ہویا انہیں کی ہاتھ پڑ لیا، وہ بھی بڑا روئی ہے۔ حکیم ہوئی گھر آئے تھے، حکیم صاحب دی اکھاں سجی دی، ویکھیا تو گھر والی دی اکھاں سجی دی، انہیں پوچھا بھلی لوگ کی ہویا کیوں روئی؟ انہیں کہا پہلے تسی دسو تسی کیوں روئے؟ انہیں کہا بس ایک دھی آئی سی مینوں دکھان لئی، وہ نبض پڑی، شیطان نے اندر گندگی پائی، لیکن نال ہی یاد آیا اللہ ویکھدا پیا میں چھڑ چھڑے، کہہ لگے بس ادھر تسی ادھر اودی پھڑی ادھر کار ماشکی نے میری پھڑ۔ دھیان کریو پتر، دھیان کریو، اج کسی دیاں تیاں نے کل ساڈیاں تیاں نے بھی جو آن، اج کسی لی چونک چ نہ کھلوئیو، اج کسی لی نہ کھلوئیو، اج تسی کھلوو گے کل کو تہاڈی نہیں کھلوئے۔ بڑا دھیان کریو، بڑا دھیان، اپنی جوانی بڑی پاکیزہ رکھنی ہے، بڑی پاکیزہ، اور زنا سے بچنا ہے۔ یہ آگے علامہ صاحب اور میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بیٹھ کر ہی روتے رہے حضرت کہ سانو اینجدہ پھسایا ہے کہ اج زنا آسان اور نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے، نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے، انتہائی مشکل کر چھڑے، لیکن بچنے پتر بچنے۔ زنا ایک ایسا گندہ گناہ ہے، میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا نا، اس نے معافی مانگی اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن پتہ پھر بھی اس کو سزا کیا ملے گی کہ جنت میں اللہ جل شانہ زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نہ آنا۔ زانی کو ہمیشہ کے لیے دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے، اور آج بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، بچ کے رہنا ہے، اس سے بڑا بچ، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں، رنگ کیا لگتے ہیں، رنگ کیا لگتے ہیں۔ یہ سکندر 21 سال کی عمر اور 5 بر اعظم فاتح، زندگی نے ساتھ نہیں دیا، سانپ نے اس کو ڈس لیا تھا، اور ارسطو نے سکندر کا ٹریٹمنٹ کیا۔ جب ارسطو نے دیکھا نا کہ سکندر کا وجود اب نیلا پڑ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ زہر اب پورے وجود میں سرایت کر چکا ہے، تو اس نے وہاں سکندر کو کہا سکندر تو بچے گا نہیں، صرف چند گھڑیوں کا تو مہمان۔ تو وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ سکندر نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کے، کہ عیسائی مذہب تھا سکندر کا، وہ کہنے لگا کہ جب مجھے کفن دو گے نا تو ڈائریکٹ مجھے دفنانے کی نہ لے کر جانا، بلکہ اس طرح کرنا کہ دائیں بائیں سے میرا کفن پھاڑ کے نا میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، اور کرنا کیا، مجھے پورے شہر یونان کے چکر لگوانا۔ تو وزیر پوچھتا ہے سکندر وہ کیا، اس میں کیا راز ہے؟ تو کہتا ہے میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں، وہ اس دنیا سے جی نہ لگانا۔ دیکھو آج 15 لاکھ مربع میل فتح کرنے والا سکندر اس دنیا سے خالی جا رہا ہے۔